السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بیٹے کو سرکار کی طرف سے گھر اور گاڑی ملی، وہ بہو کے ساتھ سامان پیک کرنے لگا۔ میں نے بھی اپنا بیگ اٹھایا تو بہو نے کہا اماں آپ ادھر ہی رہیں، وہ گھر بہت چھوٹا ہے، آپ کا دم گھٹے گا وہاں۔ میں بیگ ہاتھ میں لیے خاموش کھڑی رہی۔ بیٹا بہو چلے گئے۔ چند ماہ بعد بیٹا آیا۔ بہو ماں بننے والی تھی اور اس کے گھر کے کام کاج کے لیے اب میری یاد آئی تھی، مگر یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں کیونکہ اب میرا نام سمیرہ بی بی ہے۔ میری پوری زندگی ایک چھوٹے سے گھر کے گرد گھومتی رہی۔ وہ گھر نہ بہت شاندار تھا، نہ اس میں قیمتی سامان رکھا تھا، نہ اس کے دیواروں پر مہنگی سجاوٹ تھی، پھر بھی وہ میرے لیے دنیا کی سب سے قیمتی جگہ تھا۔ اس کی ہر اینٹ سے میری یادیں جڑی تھیں۔ اس کے صحن میں بیتے ہوئے برس سانس لیتے تھے، اس کی دیواروں میں ہماری ہنسی گونجتی تھی، اس کی چھت کے نیچے ہم نے خوشیاں بھی دیکھی تھی، مشکلات بھی برداشت کی تھی۔ اس گھر میں ایک ایک چیز میرے شوہر کی محنت کی گواہ تھی۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ انسان کی اصل دولت سکون ہوتا ہے، اگر گھر میں سکون ہو تو چھوٹا سا مکان بھی محل لگتا ہے۔ اسی گھر میں میرا بیٹا بھی رہتا تھا، وہ میرا اکلوتا سہارا تھا۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے بڑا ہوتے دیکھا تھا۔ اس کی ہر خوشی میری خوشی تھی، اس کی ہر پریشانی مجھے بے چین کر دیتی تھی۔ جب وہ جوان ہوا تو میرے دل میں بھی ہر ماں کی طرح یہی خواہش پیدا ہوئی کہ اس کے ہاتھ پیلے ہو جائیں، گھر میں ایک اچھی بہو آئے، ہمارے آنگن میں رونق بڑھے۔ میں نے اس کے لیے نہ جانے کتنے گھروں کے چکر لگائے، کتنے لوگوں سے بات کی، کتنی عورتوں کے دروازے پر گئی۔ کبھی کوئی رشتہ مجھے پسند آ جاتا تو عقیل انکار دیتا، کبھی اسے کوئی لڑکی پسند آتی تو سامنے والے انکار کر دیتے۔ کئی مرتبہ امید بنتی، پھر وہ امید ٹوٹ جاتی۔ وقت گزرتا رہا، میں خاموشی سے اللہ سے دعا کرتی رہی کہ میرے بیٹے کے نصیب میں ایک اچھی لڑکی لکھ دے۔ پھر ایک دن عقیل میرے سامنے آیا، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی جھجک تھی، چہرے پر مسکراہٹ بھی تھی۔ اس نے آہستہ سے بتایا کہ اسے ایک لڑکی پسند آئی ہے، اس کا نام شبرہ ہے، وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے خاموشی سے دیکھا، پھر دل ہی دل میں مسکرا دی۔ میں نے سوچا کہ جب میں اتنی کوششوں کے باوجود اس کی پسند کا رشتہ نہیں ڈھونڈ سکی تو اب اگر وہ اپنی پسند کی لڑکی لے آیا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ آخر زندگی اسی نے ہی گزارنی تھی، خوشی بھی اسی نے دیکھنی تھی۔ میں نے اس سے صرف اتنا کہا کہ اگر تم دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہو، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہو تو مجھے بھلا کوئی اعتراض نہیں۔ جب پہلی بار شبرہ ہمارے گھر آئی تو میں نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت لڑکی تھی، اس کے چہرے پر معصومیت تھی، آنکھوں میں حیا تھی، بات کرنے کا انداز نرم تھا، وہ ہر بات ادب سے کرتی تھی۔ میں نے اسے دل سے قبول کر لیا۔ میرے دل میں اس کے لیے کوئی کرواہٹ پیدا ہی نہیں ہوئی، کیونکہ میں ہمیشہ یہ مانتی تھی کہ محبت سے جڑے ہوئے رشتے اگر سچے ہوں تو انہیں قبول کر لینا چاہیے۔ میری اپنی زندگی بھی محبت کی ایک خوبصورت مثال تھی۔ ہمارے خاندان میں اگر کسی عورت کا ذکر محبت کے ساتھ کیا جاتا تھا تو وہ میں تھی۔ ہر محفل میں یہی بات ہوتی تھی کہ سمیرہ بی بی کا شوہر اسے اپنی آنکھوں پر بٹھا کر رکھتا ہے۔ لوگ مثالیں دیتے تھے کہ آج کے زمانے میں ایسا شوہر کہاں ملتا ہے۔ بعض عورتیں ہنستے ہوئے کہتی کہ تم نے ضرور پچھلے جنم میں کوئی بہت نیکی کی ہوگی۔ میں صرف مسکرا دیتی کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ سب اللہ کا کرم تھا۔ میرے شوہر نے کبھی زندگی میں مجھ سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ اگر کبھی میں ناراض بھی ہو جاتی تو وہ پہلے مجھے مناتا، اگر کبھی میری طبیعت خراب ہو جاتی تو وہ میرے سرہانے بیٹھا رہتا، میرے لیے اپنے ہاتھوں سے چائے بناتا، دوائی وقت پر دیتا، مجھے آرام کرنے پر مجبور کرتا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ تم ٹھیک رہو گی تو میرا گھر آباد رہے گا۔ ہم دونوں شام کے وقت اکثر گھر کے چھوٹے سے صحن میں بیٹھ جاتے، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہوتی، آسمان پر پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف واپس جا رہے ہوتے۔ وہ میرے لیے چائے کا کپ بھر کر میرے ہاتھ میں دے دیتا، پھر خود میرے سامنے بیٹھ کر دیر تک باتیں کرتا، کبھی میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتا، کبھی ہنستے ہوئے کہتا کہ اللہ کا شکر ہے کہ تم میری زندگی میں آئی۔ میں اس کی بات سن کر شرما جاتی، وہ میری جھکی ہوئی نظریں دیکھ کر خود بھی مسکرا دیتا۔ ہماری وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں آج
آج بھی میری یادوں میں زندہ ہیں۔ لوگ اکثر دولت پر فخر کرتے ہیں، بڑے بڑے گھروں پر فخر کرتے ہیں، زمینوں پر فخر کرتے ہیں۔ میرے شوہر کے پاس ایسی کوئی دولت نہیں تھی، اس کی ساری زندگی کی کمائی صرف یہی ایک گھر تھا، مگر اس نے وہ بھی اپنے نام رکھنے کی بجائے میرے نام کر دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر کبھی میں دنیا میں نہ رہوں تو تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یہ گھر ہمیشہ تمہارا رہے گا۔ اس دن میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں جانتی تھی کہ جس شخص کے پاس بے شمار جائیدادیں ہوں، وہ اگر ایک مکان کسی کے نام کر دے تو شاید وہ کوئی بڑی بات نہ ہو، مگر جس انسان کی کل جمع پونجی صرف ایک گھر ہو اور وہ بھی وہ اپنی بیوی کے نام کر دے، اس سے بڑھ کر محبت کا ثبوت اس دنیا میں اور کیا ہو سکتا ہے۔ میرے شوہر عمر میں مجھ سے کافی بڑے تھے، میں جوان تھی، لوگ میری خوبصورتی کی تعریف کیا کرتے تھے۔ شاید اسی وجہ سے وہ ہر وقت مجھے کھونے سے ڈرتے تھے۔ جب میں کہیں جانے لگتی وہ بار بار کہتے اپنا خیال رکھنا، جلدی واپس آ جانا۔ اگر میں ذرا سی دیر کر دیتی تو وہ دروازے کے پاس کھڑے میرا انتظار کرتے ملتے۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے چہرے پر سکون آ جاتا۔ میں ان کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ محبت دیکھتی تھی جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ میں ہر روز اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے مجھے ایسا شوہر عطا کیا جس نے کبھی مجھے رلایا نہیں، ہمیشہ عزت دی، ہمیشہ محبت دی، ہمیشہ اپنے دل کے سب سے قریب رکھا۔ آج بھی جب میں ان دنوں کو یاد کرتی ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میری زندگی کا سب سے خوبصورت زمانہ وہی تھا جب ان کی محبت میرے ہر دن کو روشن رکھتی تھی۔ ایک دن کی بات مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے جیسے کل کی بات ہو۔ صبح بھی پوری طرح روشن بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے آنکھ کھولی تو دیکھا وہ میرے پاس بیٹھے مجھے خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، آپ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے شرماتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرا دیے، بس یہی دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے میری زندگی کو کتنا خوبصورت بنا دیا ہے۔ جب تم سو رہی ہوتی ہو تب بھی میرا دل تمہیں دیکھ کر بھر نہیں پاتا، انہوں نے محبت سے کہا۔ میں نے ہنستے ہوئے چادر اپنے چہرے پر کھینچ دی۔ آپ بھی ہر وقت ایسی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، میں نے دھیرے سے کہا۔ انہوں نے آہستہ سے چادر ہٹائی۔ میں سچ کہتا ہوں اگر سارا دن بھی تمہیں دیکھتا رہوں تب بھی میرا دل نہیں بھرتا، انہوں نے نرمی سے کہا۔ میں نے شرما کر اپنی نظریں جھکا لی۔ وہ اٹھے، کچن میں گئے، چند لمحوں بعد چائے کا کپ لے آئے، میرے سامنے بیٹھ کر بولے، پہلے چائے پی لو پھر باقی کام کرو۔ انہوں نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ آپ نے خود بنائی ہے؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ ہنس پڑے۔ اگر میری بیوی کے لیے 2 کپ چائے بھی نہ بنا سکوں تو پھر محبت کس کام کی ہے یہ؟ انہوں نے فخر سے کہا۔ میں چائے پیتی رہی، وہ مسلسل میرے چہرے کو دیکھتے رہے۔ میں نے کئی بار کہا کہ آپ ایسے نہ دیکھیں، وہ ہر بار ہنس دیتے، پھر میرے ہاتھ سے خالی کپ لے لیا، خود رکھ کر آئے۔ واپس آ کر بولے، آپ آج کوئی کام نہیں کرو گی، آج صرف میرے ساتھ بیٹھی رہو۔ انہوں نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ میں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، تو گھر کے کام کون کرے گا؟ میں نے نرمی سے کہا۔ انہوں نے فوراً جواب دیا، کام روز ہوتے رہیں گے، تمہارا ساتھ ہر لمحہ نہیں ملتا۔ انہوں نے محبت سے کہا۔ میں ان کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ دل کے اندر ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ ایک شام بارش ہو رہی تھی، صحن کی مٹی سے بھیگی ہوئی خوشبو اٹھ رہی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں دروازے کے پاس کھڑی بارش دیکھ رہی تھی۔ وہ پیچھے سے آئے، خاموشی سے میرے کندھے پر شال رکھ دی۔ ہوا بہت ٹھنڈی ہے، کہیں تم بیمار نہ ہو جاؤ، انہوں نے فکر سے کہا۔ میں نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ آپ کو ہر وقت میری ہی فکر لگی رہتی ہے، میں نے پیار سے کہا۔ انہوں نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ اگر تمہاری فکر نہیں کروں گا تو پھر کس کی کروں گا؟ میری دنیا تو تم سے ہی شروع ہوتی ہے اور تم پر ہی ختم ہوتی ہے، انہوں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ہم دونوں صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ وہ میرے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے دیر تک باتیں کرتے رہے۔ کبھی ہمارے بچپن کی بات کرتے، کبھی آنے والے دنوں کے خواب سنا، بھی کہتے کہ ایک دن ہمارے گھر میں بچوں کی ہنسی گونجے گی، تم انہیں سنبھالو گی، میں تم سب کے لیے محنت کروں گا، بس میری ایک دعا ہے کہ یہ مسکراہٹ کبھی تمہارے چہرے سے نہ جائے، انہوں نے امید بھرے انداز میں کہا۔ میں ان کی باتیں سنتی رہی، دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی رہی۔ ایک رات میری طبیعت کچھ خراب ہو گئی، ہلکا سا بخار بھی تھا۔ میں نے کہا صبح تک خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔
مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی، ساری رات میرے سرہانے بیٹھے رہے، کبھی میرے ماتھے پر گیلا کپڑا رکھتے، کبھی پانی، کبھی پوچھتے اب طبیعت کیسی ہے، کچھ آرام آیا؟ انہوں نے بے چینی سے کہا۔ میں ہر بار یہی کہتی کہ میں ٹھیک ہوں، آپ سو جائیے۔ میں نے آہستہ سے کہا، وہ فوراً انکار کر دیتے۔ مجھے نیند کیسے آ سکتی ہے جب میری زندگی تکلیف میں ہو؟ انہوں نے محبت سے کہا۔ رات کے آخری پہر جب میرا بخار کم ہوا تو ان کے چہرے پر سکون آیا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر میری طرف دیکھ کر مسکرائے۔ اب میری جان میں جان آئی ہے، انہوں نے اطمینان سے کہا۔ اس لمحے مجھے ہمیشہ یہی محسوس ہوتا تھا کہ میں صرف ان کی بیوی نہیں تھی بلکہ ان کی پوری دنیا تھی۔ ان کی ہر دعا میں میرا نام شامل ہوتا تھا، ان کی ہر خوشی میری مسکراہٹ سے جڑی ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے کبھی اپنی زندگی میں محبت کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں آج بھی میری یادوں کا سب سے قیمتی حصہ ہے۔ جس طرح میں نے اپنی زندگی محبت، سکون، عزت کے ساتھ گزاری تھی، اسی طرح میری ہمیشہ یہی خواہش رہی کہ میرا بیٹا عقیل بھی اپنی ازدواجی زندگی خوشی سے گزارے۔ میری بہو شبرا بھی ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہی، ان کے گھر میں کبھی کوئی جھگڑا نہ ہوا، کبھی کوئی تلخ کلامی نہ آئی۔ میں نے دل سے کوشش کی کہ ان دونوں کی زندگی میں میری وجہ سے کوئی بوجھ نہ آئے۔ شادی کے بعد میں نے اپنے آپ کو ان معاملات سے دور رکھا۔ میں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ دونوں آپس میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، کس بات پر ہنستے ہیں، کس بات پر ناراض ہوتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ میاں بیوی کا رشتہ بہت نازک ہوتا ہے، ان کے درمیان کسی تیسرے کو نہیں آنا چاہیے، چاہے وہ اپنی سکی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ شبرا کی اپنی ایک الگ عادت تھی، وہ صبح کافی دیر سے اٹھتی تھی۔ کئی بار میں فجر کی نماز پڑھ کر گھر کے کام بھی نمٹا لیتی، ناشتے کی تیاری بھی کر لیتی، صحن بھی صاف کر لیتی، پودوں کو پانی بھی دے دیتی۔ تب جا کر وہ اپنے کمرے سے باہر نکلتی تھی۔ اس کے چہرے پر بے فکری ہوتی، وہ آرام سے چائے بناتی، کبھی موبائل ہاتھ میں لے کر بیٹھ جاتی، کبھی دیر تک اپنے کمرے میں ہی رہتی۔ گھر کے زیادہ تر کام میرے ہی ذمہ رہتے تھے، کھانا بنانا، برتن سنبھالنا، صفائی کرنا، کپڑے دھونا، سب کچھ میں خاموشی سے کرتی تھی۔ کئی مرتبہ دل چاہتا تھا کہ اسے پیار سے سمجھاؤں کہ گھر صرف ایک آدمی کی ذمہ داری نہیں ہوتا، سب کو مل کر اسے سنبھالنا چاہیے، مگر اگلے ہی لمحے میں خود کو روک لیتی۔ میں سوچتی تھی کہ نئی نسل کا رہنے سہنے کا انداز ذرا مختلف ہے، اگر میں ہر بات پر ٹوکوں گی تو شاید اسے برا لگے، پھر میرے بیٹے کی زندگی بھی متاثر ہوگی، اس لیے میں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ میں نے کبھی اسے یہ نہیں کہا کہ جلدی اٹھو، کبھی یہ نہیں کہا کہ کھانا بنا لو، کبھی یہ نہیں کہا کہ گھر کی صفائی کر لو۔ اگر وہ اپنی مرضی سے کچھ کر دیتی تو ٹھیک، اگر نہ کرتی تو میں بھی خاموشی سے خود کر لیتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اسے خود ہی احساس ہو جائے گا، ذمہ داریاں خود ہی سمجھ میں آ جائیں گی۔ عقیل بھی شروع میں شاید یہ سب باتیں محسوس نہیں کرتا تھا، وہ اپنے کام پر چلا جاتا، شام کو واپس آتا، شبرا کے ساتھ وقت گزارتا، میں بھی انہیں دیکھ کر خوش ہو جاتی۔ میرے دل میں کبھی حسد نہیں آیا، کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میرا بیٹا مجھ سے دور ہو رہا ہے۔ میں تو یہی چاہتی تھی کہ وہ اپنی بیوی سے محبت کرے، اسے خوش رکھے، کیونکہ میں نے خود محبت والی زندگی گزاری تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کے لیے بھی وہی خوشی چاہتی تھی، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میری خاموشی کو میری کمزوری سمجھ لیا جائے گا، میری نرمی کو میری مجبوری سمجھ لیا جائے گا۔ جس آزادی کو محبت سمجھ کر میں دے رہی تھی، وہ ایک دن میرے ہی خلاف استعمال ہونے لگی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس بہو کو میں نے بیٹی سمجھ کر ہر بات میں کھلی چھوٹ دیتی تھی، جسے کبھی کسی بات پر نہیں ٹوکا تھا، وہ آہستہ آہستہ میرے بیٹے کے دل میں میرے خلاف ایسی باتیں بھرنا شروع کر دے گی کہ ایک دن میرا اپنا بیٹا بھی مجھے شک کی نگاہ سے دیکھنے لگے گا۔ اس وقت تک مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے دن میری زندگی کا سب سے کڑا امتحان بننے والے ہیں۔ شروع میں شبرا کی کچھ باتیں مجھے صرف عادتیں لگتی تھی، میں خود کو یہی سمجھاتی تھی کہ نئی عمر ہے، وقت کے ساتھ سب کچھ سیکھ جائے گی، مگر آہستہ آہستہ محسوس ہونے لگا مجھے کہ بات صرف لاپرواہی تک محدود نہیں رہی، اس کے لہجے میں بھی سختی بھی آنا شروع ہو گئی تھی، اس کی باتوں میں وہ عزت نہیں تھی جس کی ایک بڑی عورت اپنے گھر میں توقع کرتی ہے۔ اگر میں صبح ناشتے کی میز لگا دیتی تو وہ آ کر صرف اتنا کہہ دیتی کہ مجھے یہ سالن پسند نہیں۔ اس نے مجھے بیزاری سے کہا کہ میں فوراً اٹھ کر اس کے لیے کچھ اور بنانے لگتی۔
اگر میں کہتی بیٹی آج ذرا سبزی ختم ہو گئی ہے، شام کو لے آئیں گے، میں نے نرمی سے کہا، وہ فوراً منہ بنا کر جواب دیتی، پھر پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ہر چیز آخری وقت پر ہی کیوں یاد آتی ہے؟ اس نے تلخ لہجے میں کہا۔ میں خاموش رہتی، دل پر پتھر رکھ لیتی، کبھی کوئی جواب نہ دیتی۔ کئی مرتبہ میں پورا گھر صاف کر چکی ہوتی اور وہ اپنے کمرے سے باہر آتی، ادھر ادھر نظر دوڑاتی، پھر کہتی صفائی پھر بھی اچھی نہیں ہوئی۔ اس نے بے پرواہی سے کہا۔ میں دوبارہ جھاڑو اٹھا لیتی، دوبارہ کپڑے لے لیتی، صرف اس لیے کہ گھر میں کوئی بات نہ بڑھے۔ اگر کبھی میری طبیعت خراب ہوتی، کمر میں درد ہوتا، ہاتھوں میں جان نہ ہوتی، تب بھی وہ ایک گلاس پانی تک لا کر نہ دیتی۔ میں آہستہ آہستہ چل کر اپنا کام خود کرتی رہتی، وہ موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھی رہتی جیسے اسے کسی بات سے کوئی مطلب ہی نہ ہو۔ محلے کی عورتیں کبھی میرے پاس آ جاتی، 2 گھڑی بیٹھ کر باتیں کر لیتے۔ ان کے جاتے ہی شبرا تن سے کہتی، آپ کو تو بس لوگوں کو گھر بلانے کا شوق ہے۔ اس نے منہ بنا کر کہا۔ میں دھیرے سے جواب دیتی، وہ خود ہی آ جاتی ہیں بیٹی، میں کسی کو نہیں بلاتی۔ میں نے نرمی سے کہا۔ وہ ناک چڑھا کر وہاں سے چلی جاتی۔ سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس وقت ہوتی جب وہ عقیل کے ساتھ اپنا بالکل الگ روپ اختیار کر لیتی۔ جیسے ہی میرا بیٹا گھر آتا، اس کے چہرے پر اچانک معصومیت آ جاتی، لہجہ بدل جاتا، بات کرنے کا انداز بدل جاتا۔ ایک شام میں نے صرف اتنا کہا، اگر آج کھانا تم بنا لو تو میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو جب عقیل واپس آیا تو میں نے دیکھا دونوں کمرے میں آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد عقیل باہر نکلا، اس کے چہرے پر ناراضگی صاف نظر آ رہی تھی۔ امی، آپ ہر وقت شبرا سے کام کیوں کروانا چاہتی ہیں؟ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ میں حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں نے تو صرف ایک دفعہ کہا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ عقیل نے میری بات مکمل ہونے بھی نہ دی۔ اگر اس سے کوئی مسئلہ ہے تو صاف صاف بتا دیں، ہر روز اسے تنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے غصے سے کہا۔ میری زبان تو جیسے بند ہو گئی۔ میں سوچتی رہ گئی کہ آخر ایسی کون سی بات ہوئی تھی جس سے میرا بیٹا مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے لگا۔ اس دن پہلی بار میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ضرور کوئی نہ کوئی بات میرے پیچھے کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد یہ معمول بنتا گیا۔ شبرا دن بھر مجھ سے بدتمیزی کرتی، میری کسی بات کی قدر نہ کرتی، کبھی میری طرف دیکھ کر مسکراتی تک نہیں، مگر جیسے ہی عقیل گھر آتا اداس چہرہ بنا لیتی۔ وہ آہستہ آہستہ بولتی، آج پھر میرے دل آزاری ہوئی ہے۔ اس نے مصنوعی اداسی سے کہا۔ عقیل فوراً پریشان ہو جاتا۔ کیا ہوا؟ اس نے فکر سے پوچھا۔ وہ لمبی سانس لے کر کہتی، رہنے دے، میں نہیں چاہتی کہ ماں بیٹے کے درمیان میری وجہ سے کوئی جھگڑا ہو۔ اس نے بناوٹی معصومیت سے کہا، بس اتنا سننا ہوتا تھا، باقی کہانی عقیل اپنے ذہن سے ہی بنا لیتا تھا۔ اس کے بعد وہ میرے پاس آتا، کبھی خاموش رہتا، کبھی 2 ٹوک باتیں سنا دیتا، کبھی کئی دن مجھ سے سیدھی طرح بات بھی نہ کرتا۔ میں ہر بار یہی سوچتی کہ اگر میں صفائی دوں گی تو میرا بیٹا یہ سمجھے گا کہ میں اس کی بیوی کے خلاف بول رہی ہوں، اس لیے میں خاموش رہتی، دل کا دکھ اپنے اندر ہی دفن کر لیتی۔ رات کو اپنے کمرے میں جا کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے۔ میں صرف ایک ہی دعا مانگتی تھی، یا اللہ میرے بیٹے کے دل میں میرے لیے نفرت نہ آنے دینا، اگر امتحان دینا ہے تو مجھے دے دے، میرے بچے کے دل میں مجھ سے دور نہ کرنا۔ مگر شاید میری آزمائش ابھی شروع ہوئی تھی۔ میں جس خاموشی کو گھر کی سلامتی سمجھ کر اختیار کیے بیٹھی تھی، وہی خاموشی آہستہ آہستہ میرے اپنے رشتے کو اندر سے کھوکھلا کرتی جا رہی تھی۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، میں حسب معمول گھر کے کام نمٹا رہی تھی۔ صحن میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی، چولہے پر دال رکھی تھی، میں روٹیاں بنانے کی تیاری کر رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا۔ عقیل کے چہرے پر آج الگ ہی خوشی تھی، اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ وہ تیزی سے اندر آیا، سیدھا میرے پاس پہنچا، اس نے مٹھائی کا ایک ٹکڑا میرے منہ میں رکھا۔ امی، میری نوکری میں ترقی ہو گئی ہے، اس نے خوشی سے کہا۔ میں نے فوراً اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تمہیں ہمیشہ کامیاب کرے، میں نے خوشی سے کہا۔ وہ مسکراتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ امی، دوسرے شہر میں پوسٹنگ ہو گئی ہے، وہاں سرکاری گھر بھی مل رہا ہے، گاڑی بھی ملے گی، بس اب ہمیں وہاں شفٹ ہونا ہے، اس نے جوش سے کہا۔ یہ سنتے ہی میری خوشی اور بڑھ گئی، میری آنکھوں میں چمک آ گئی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ مجھے یقین تھا کہ اب ہم سب ایک ساتھ نئی جگہ جائیں گے۔
میں سوچنے لگی کہ شاید اللہ نے میرے بیٹے کی قسمت کھول دی ہے، اب اس کی زندگی پہلے سے زیادہ آسان ہو جائے گی۔ عقیل نے جلدی جلدی کہا، ایک دن بھی ضائع نہیں کرنا، جتنا جلدی ہو سکے ہمیں نکلنا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں بھی فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی، الماری کھولی، اپنے کپڑے نکالے، کچھ برتن الگ رکھے تھے، چند ضروری چیزیں ایک طرف رکھ دیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ نئے شہر میں جا کر شاید وہاں شروع کے دنوں میں یہ چیزیں کام آئیں گی۔ میرے چہرے پر عجیب سی خوشی تھی، آخر میرا بیٹا ترقی کر کے جا رہا تھا۔ کون سی ماں ایسی خوشی پر مسکراتی نہیں؟ اسی دوران شبرا کمرے کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے مجھے سامان سمیٹتے ہوئے دیکھا، چند لمحے خاموش کھڑی رہی۔ وہ چاہتی تو اسی وقت مجھے ایک جملہ کہہ سکتی تھی، وہ چاہتی تو مجھے حقیقت بتا سکتی تھی، مگر اس نے کچھ نہیں کہا، نہ مجھے روکا، نہ سمجھایا، نہ ایک لفظ بولا، بس خاموشی سے پلٹی واپس چلی گئی۔ شاید وہ اسی لمحے میرے ٹوٹنے کا منظر اپنے دل میں دیکھ رہی تھی۔ پورا دن میں خوشی خوشی تیاری کرتی رہی، کبھی کپڑے طے کرتی، کبھی اپنے شوہر کی تصویریں کپڑوں کے درمیان رکھتی، کبھی سوچتی وہاں جا کر یہ چیزیں کہاں رکھوں گی، کبھی سوچتی نئے گھر کے صحن میں کون سا پودا لگاؤں گی۔ میرے دل میں صرف امید تھی کہ اگلے دن گاڑی دروازے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی، سامان اٹھایا جانے لگا، شبرا اپنا بیگ سنبھال رہی تھی، عقیل ضروری کاغذات دیکھ رہا تھا۔ میں بھی اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھا کر دروازے تک آئی، اتنے میں عقیل نے میری طرف دیکھا۔ امی آپ رک جائیے، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ وہ نظریں چرانے لگا۔ امی وہ سرکاری گھر بہت چھوٹا ہے، اس گھر جتنا بھی نہیں ہے، وہاں آپ کا دل نہیں لگے گا، آپ یہیں رہیں، ہم دونوں چلتے ہیں، اس نے بنا جذبات دکھائے کہا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے میرے کانوں نے غلط سنا ہو۔ میں چند لمحے خاموش کھڑی رہی، میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا بیگ آہستہ آہستہ نیچے ہونے لگا۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا میں اکیلی یہاں کیسے رہوں گی؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ وہ فوراً بولا، امی ہم آپ کو پیسے بھیجتے رہیں گے، آپ کو کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے جلدی سے کہا۔ یہ الفاظ سن کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے مجھے اپنے ہی گھر کے دروازے پر کھڑا کر کے اجنبی بنا دیا ہو۔ جس بیٹے کو میں نے سینے سے لگا کر بڑا کیا تھا، آج اس نے بڑی محبت اپنی زندگی سے مجھے الگ کر دیا۔ آواز بھی نرم تھی، انداز بھی نرم تھا، مگر فیصلہ ایسا تھا جس نے میرے وجود کو اندر سے توڑ دیا۔ میں خاموش کھڑی رہی، میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ میری نظر شبرا پر گئی، وہ سرکاری گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے میری طرف دیکھ رہی تھی، اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ مسکراہٹ آج بھی میرے دل پر نقش ہے۔ مجھے اس لمحے احساس ہو گیا تھا کہ وہ سب کچھ پہلے سے جانتی تھی، اس لیے جب میں سامان باندھ رہی تھی تب بھی وہ خاموش رہی۔ اگر وہ صرف ایک بار کہہ دیتی کہ امی آپ ہمارے ساتھ نہیں جا رہے تو شاید میں اتنی امیدیں نہ باندھتی، شاید اپنے کپڑے اس طرح طے نہ کرتی، شاید اپنے خواب اتنے شوق سے نہ سجاتی۔ گاڑی آہستہ آہستہ گلی سے نکل گئی۔ میں دروازے پر کھڑی اسے دور جاتے ہوئے دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہوئے۔ میں وہیں کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی، ہر چیز جیسے میرا مذاق اڑا رہی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا بیگ کھولا، ایک ایک کپڑا دوبارہ الماری میں رکھنے لگی۔ ہر کپڑے کے ساتھ ایک امید بھی واپس تہہ ہو رہی تھی، ہر تہہ کے ساتھ دل کا ایک ٹکڑا بھی ٹوٹتا جا رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی آخری کپڑا الماری میں رکھا، میری نظر ایک چھوٹے سے طے کیے ہوئے کاغذ پر پڑی۔ وہ الماری کے ایک کونے میں دبا ہوا تھا۔ میں نے حیرانی سے اسے اٹھایا۔ میں پوری طرح رک گئی، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے آہستہ سے وہ کاغذ کھولا، اس میں ایسا کیا لکھا تھا؟ یہ بات میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی، وہ راز صرف میرے دل میں دفن تھا۔ ادھر عقیل اور شبرا اپنی نئی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ شروع کے 1-2 مہینے انہوں نے کچھ پیسے بھیجے، مگر اتنے کم کہ مشکل سے راشن آتا، بجلی کا بل ادا ہوتا، باقی مہینہ اللہ کے سہارے گزرتا۔ پھر وہ پیسے بھی آنا بند ہو گئے۔ اگر یہ گھر میرے شوہر نے میرے نام نہ کیا ہوتا تو شاید میں کرایہ بھی نہ دے پاتی، شاید مجھے اپنا سامان لے کر سڑک پر آنا پڑتا۔ یہی ایک چھت تھی جو مجھے بے گھر ہونے سے بچا رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، کبھی کسی جاننے والے سے خبر ملتی کہ عقیل نئی گاڑی میں گھوم رہا ہے، کبھی پتہ چلتا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ سیر کرنے گیا ہے، کبھی معلوم ہوتا کہ وہ دونوں خوشیوں سے اپنی نئی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی تصویریں بنتی تھیں، ان کی محفلیں سجتی تھیں۔
ان کے چہروں پر مسکراہٹیں تھیں، مگر شاید ان سب خوشیوں کے درمیان انہیں اپنی بوڑھی ماں کبھی یاد نہیں آئی، وہ ماں جس نے اپنی پوری زندگی صرف ان کی خوشیوں کے لیے گزار دی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، دن ہفتوں میں بدل گئے، ہفتے مہینوں میں بدل گئے، میرا گھر ویسا ہی خاموش رہتا۔ صبح میں خود اٹھتی، نماز پڑھتی، اپنے لیے چائے بناتی، صحن میں کچھ دیر بیٹھی رہتی، پھر پورا دن کسی نہ کسی کام میں گزار دیتی۔ شام ہوتی تو دروازے کی طرف ایک نظر ضرور اٹھتی کہ شاید آج میرا بیٹا آ جائے، شاید آج اس کا فون آ جائے، مگر ہر شام امید ٹوٹ جاتی۔ آہستہ آہستہ مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ وہ لوگ مجھے اس طرح بھول چکے ہیں جیسے میں کبھی ان کی زندگی کا حصہ ہی نہیں تھی۔ شروع کے 1-2 مہینے کچھ پیسے آئے، پھر وہ بھی بند ہو گئے۔ ایک فون تک نہ آیا، نہ کسی نے پوچھا کہ میں زندہ بھی ہوں یا نہیں، بیمار ہوں یا ٹھیک ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت بھی ہے یا نہیں۔ تقریباً 7-8 مہینے گزر چکے تھے کہ ایک دن اچانک میرا موبائل بجنے لگا۔ میں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف عقیل کی آواز تھی، امی کیسے ہیں آپ؟ اس نے نرم لہجے میں کہا۔ چند لمحوں کے لیے میں بالکل خاموش رہ گئی، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے بیٹے کا فون ہے۔ پھر میں نے خود کو سنبھالا، اللہ کا شکر ہے بیٹا میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیسے ہو؟ میں نے پرسکون انداز میں کہا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں، اس نے جواب دیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس سے پوچھوں، بیٹا اتنے مہینوں میں تمہیں ایک بار بھی اپنی ماں کی یاد نہیں آئی؟ میں یہ بھی کہنا چاہتی تھی کہ تم نے وعدہ کیا تھا پیسے بھیجنے کا، پھر کیوں بھول گئے؟ میں اسے یہ بھی بتانا چاہتی تھی کہ کتنی راتیں میں نے تنہا گزاری ہیں، مگر میں نے کچھ نہیں کہا۔ ماں تھی، شکایت میرے ہونٹوں تک آ کر واپس لوٹ گئی۔ ہم دونوں کی چند منٹ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، پھر اچانک اس نے کہا، امی ہم اگلے ہفتے آپ سے ملنے آ رہے ہیں۔ اس نے خوشی سے کہا۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں خوشی پیدا ہونے کی بجائے ایک عجیب سا خدشہ پیدا ہو گیا۔ میں فون بند ہونے کے بعد کافی دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ میرے دل نے کہا کہ یہ لوگ صرف ملنے نہیں آ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ پھر اچانک میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح آیا، کہیں یہ لوگ میرا گھر بیچنے کا ارادہ تو نہیں رکھتے؟ یہ خیال آتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اب میں اپنے بیٹے کو پہلے والا عقیل نہیں سمجھتی تھی، میں اس کی حقیقت دیکھ چکی تھی۔ میں جان چکی تھی کہ انسان جب بدلتا ہے تو پھر ماں بھی اس کے فیصلوں کے سامنے بے معنی ہو جاتی ہے۔ پھر بھی وہ میرا بیٹا تھا، اس لیے میں نے ان کے آنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ میں نے اچھا کھانا بنانے کا انتظام کیا، گھر کی صفائی کروائی، ہر چیز ترتیب سے رکھوائی۔ آخر وہ میرے گھر آ رہے تھے۔ اگلے ہفتے دوپہر کے وقت گاڑی ہمارے دروازے کے سامنے آ کر رکی۔ میں باہر نکلی، عقیل اور شبرا گاڑی سے اتر۔ جیسے ہی دونوں نے گھر کے اندر قدم رکھا، ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ وہی پرانا گھر تھا، مگر اب اس کی شکل بالکل بدل چکی تھی۔ فرش پر خوبصورت قالین بچھے ہوئے تھے، دیواروں پر نئی پینٹنگز لگی ہوئی تھی، پرانا ٹیلی ویژن غائب تھا، اس کی جگہ ایک بڑی نئی LED لگی ہوئی تھی۔ صوفے نئے تھے، پردے نئے تھے، کمرے میں ہر چیز نہایت سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ صحن میں نظر گئی تو وہاں ایک اچھا سا ایئر کولر بھی لگا ہوا تھا تاکہ گرمی میں باہر بیٹھنے میں تکلیف نہ ہو۔ گملوں میں رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ پورا گھر پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ عقیل حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھتا رہا، شبرا کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ عقیل نے بے اختیار پوچھ دیا، امی یہ سب کیا ہے؟ اس نے حیرت سے کہا۔ میں صرف مسکرا دی۔ آؤ پہلے اندر بیٹھو، میں نے سکون سے کہا۔ میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ چند لمحوں بعد کھانا لگنے لگا، مگر اس بار میں خود برتن لے کر نہیں آئی تھی۔ ایک نوکرانی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ اس نے ایک ایک چیز میز پر سجانا شروع کر دی۔ عقیل نے حیرت سے نوکرانی کی طرف دیکھا، شبرا نے بھی چونک کر میری طرف دیکھا۔
وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، ان کی نظریں جیسے سوال کر رہی تھیں۔ نوکرانی خاموشی سے میز سجا کر واپس چلی گئی۔ میز پر صرف ایک سالن نہیں تھا، 3 مختلف سالن رکھے ہوئے تھے، 2 قسم کے چاول تھے، تازہ کباب تھے، رائتا تھا، سلاد تھا، ٹھنڈی جوس کی بوتلیں رکھی تھیں، آخر میں میٹھا بھی موجود تھا، ساتھ ہی آئس کریم بھی رکھی ہوئی تھی۔ پورا دسترخوان کسی دعوت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ دونوں خاموشی سے کھانا دیکھتے رہے، پھر کھانا شروع کیا۔ شاید انہیں واقعی بہت بھوک لگی ہوئی تھی، وہ جیب بھر کر کھاتے رہے۔ کھانا ختم ہونے کے بعد عاقل نے پانی کا گلاس رکھا، میری طرف غور سے دیکھا، پھر بولا، امی ایک بات پوچھوں؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ پوچھو، میں نے سکون سے جواب دیا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، امی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے حیرانگی سے کہا، اپنا سارا زیور تو آپ میری پڑھائی پر خرچ کر چکی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، پھر اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا آپ کی کوئی لاٹری نکل آئی ہے؟ اس نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ میں نے اس کی بات خاموشی سے سنی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ میرے چہرے پر آ گئی۔ میں نے پانی کا ایک گھونٹ پی لیا، پھر سکون سے کہا، میرے بارے میں بعد میں بات کریں گے، پہلے تم دونوں مجھے یہ بتاؤ، اتنے مہینوں بعد اچانک میری یاد کیسے آ گئی؟ میرے سوال کے بعد کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ عقیل نے ایک نظر شبرا کی طرف دیکھا، شبرا نے نظریں جھکا لی، جیسے دونوں پہلے سے ہی طے کر کے آئے ہوں کہ بات کون شروع کرے گا۔ آخر کار عقیل نے گہرا سانس لیا، امی اصل بات یہ ہے کہ شبرا ماں بننے والی ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ وہ دوبارہ بولا، ڈاکٹر نے اسے مکمل آرام کرنے کو کہا ہے، وہاں ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی پوچھنے والا، ہم دونوں اکیلے ہیں، اس لیے سوچا کہ اسے یہاں چھوڑ جاؤں، آپ بھی ساتھ ہوں گی، اس کا بھی خیال رکھ لیں گی، پھر جب بچہ ہو جائے گا تو بچے کو بھی سنبھال لیں گے، میں نوکری پر واپس چلا جاؤں گا، اس نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی ایک بات میرے دل میں اترتی جا رہی تھی، مگر اس بار دکھ نہیں ہو رہا تھا، اس بار مجھے سب کچھ صاف صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، آخر وہی ہوا جس کا مجھے اندازہ تھا۔ یہ لوگ مجھے یاد نہیں کر رہے تھے، انہیں میری ضرورت پڑ گئی تھی، انہیں ایک ایسی عورت چاہیے تھی جو صبح سے شام تک شبرا کی خدمت، پھر بچے کو بھی سنبھالے، پھر گھر بھی چلائے، تاکہ یہ دونوں اپنی زندگی آرام سے گزارتے رہیں۔ میرے ذہن میں ایک منظر گھومنے لگا، وہ دن جب مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے، وہ مہینے جب ایک فون تک نہیں کیا تھا، وہ وعدے جو کبھی پورے نہ ہوئے، وہ راتیں جو میں نے تنہائی میں گزاری تھی، وہ آنسو جو کسی نے نہیں دیکھے تھے۔ پھر میری نظر شبرا پر گئی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس نے میرے بیٹے کے دل میں میرے خلاف باتیں بھری تھی، یہ وہی تھی جس نے میرے سامنے بدتمیزیاں کی تھیں، یہ وہی تھی جس نے میرے اکیلے رہ جانے پر ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ اگر آج اسے میری ضرورت تھی تو اسے اس وقت بھی میرا ساتھ دینا چاہیے تھا جب میں تنہا تھی۔ میں نے سکون سے پانی کا گلاس میز پر رکھا، پھر اس کی طرف دیکھ کر کہا، میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ دونوں حیرانگی سے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے بات جاری رکھی، میں نے گھر میں سلائی سینٹر کھول دیا ہے، آس پاس کی بچیاں میرے پاس سلائی سیکھنے آتی ہیں، صبح سے شام تک ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے، پورا گھر آباد رہتا ہے، شور رہتا ہے، کام رہتا ہے، مجھے تو سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ملتی۔ میں نے اطمینان سے کہا۔ عقیل فوراً بولا، امی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اندر تو اے سی لگا ہوا ہے، شبرا اندر آرام سے رہے گی، اس نے جلدی سے کہا۔ میں اس کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ اے سی کا بل بھی تو میں نے ہی دینا ہے، تم تو 1 روپیہ بھی نہیں بھیجتے، میں نے پہلی بار 2 ٹوک انداز میں کہا۔ میری بات سن کر دونوں خاموش ہو گئے۔ میں نے آگے کہا، تمہارے ابو نے اپنی زندگی میں میری ایک انشورنس کروا رکھی تھی، ان کے انتقال کے بعد اس کی رقم مجھے ملی، کافی اچھی رقم تھی، اسی سے میں نے یہ گھر سنوارا، یہی قالین آئے، یہیں سے LED آئی، یہیں سے ایئر کولر آیا۔ میں نے سکون سے کہا، پھر
ہر مہینے مجھے 75,000 روپے بھی ملتے ہیں۔ میں نے فخر سے کہا یہ میرے اپنے پیسے ہیں، میں اپنی مرضی سے خرچ کرتی ہوں، اپنی پسند کا کھانا کھاتی ہوں، اپنی پسند کی زندگی گزارتی ہوں، میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتی۔ سلائی سینٹر سے بھی میرا دل لگا رہتا ہے، وہ بچیاں جو میرے پاس سیکھنے آتی ہیں انہیں بھی میں اپنی اولاد سمجھتی ہوں، ہنستی ہوں، باتیں کرتی ہوں، دعائیں دیتی ہوں۔ یہ نوکرانی بھی میرے ساتھ ہے، کبھی اس سے دل کی بات بھی کر لیتی ہوں۔ انسان اگر چاہے تو دیواروں سے بھی باتیں کر لیتا ہے، مگر جہاں اپنے ہی اپنے نہ رہیں پھر وہاں رشتوں کا کیا فائدہ۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ میں نے سیدھے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ اب تم لوگ واپس چلے جاؤ، میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں۔ میرے لہجے میں نہ غصہ تھا نہ چیخ تھی، صرف ایک فیصلہ تھا۔ عقیل گھبرا گیا۔ امی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہماری بات تو سنی۔ پھر ہم کس کے پاس جائیں گے؟ ہمارا تو وہاں کوئی بھی نہیں ہے، اس نے بے بسی سے کہا۔ میں نے جواب دیا کیوں؟ شبرا کے ماں باپ نہیں ہیں، اس کے امی ابو کے گھر چھوڑ دو، وہ بھی تو نانی نانا بننے والے ہیں، وہ بھی خرچہ کریں گے، وہ بھی خدمت کریں گے، انہیں بھی پتہ چلے کہ اولاد کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ میں اب کچھ نہیں کر سکتی، میں نے صاف لفظوں میں کہا۔ میری بات سن کر عقیل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ غصے سے بولا پھر آج کے بعد میں کبھی آپ کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا کوئی بات نہیں، پچھلے اتنے مہینوں میں بھی تمہیں اپنی ماں کا خیال نہیں آیا تھا، آئندہ بھی نہ آئے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ تم دونوں کو خوش رکھے، اللہ حافظ۔ تم لوگ آئے، مجھے اچھا لگا، کھانا کھایا، اب اپنے گھر چلے جاؤ۔ میرے یہ الفاظ سن کر دونوں کے چہرے ایسے ہو گئے جیسے انہیں یقین ہی نہ آ رہا ہو، جیسے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ عورت جو ہمیشہ خاموش رہتی تھی، جو ہر ظلم برداشت کر لیتی تھی، جو ہر بار معاف کر دیتی تھی، وہ آج انہیں انکار کر دے گی۔ وہ دونوں کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے، پھر آہستہ آہستہ اٹھے، بغیر کچھ کہے دروازے کی طرف بڑھے۔ میں انہیں جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ اس بار میں نے انہیں روکنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ دروازہ بند ہوا تو میرے دل پر کوئی بوجھ نہیں تھا۔ پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ میں نے اپنے ساتھ انصاف کیا ہے، میں نے کسی سے بدلہ نہیں دیا، صرف اپنی عزت بچائی تھی۔ میں آج بھی سمجھتی ہوں کہ میں نے جو فیصلہ کیا وہ بالکل درست تھا۔ اگر اس دن بھی میں اپنے آپ کو قربان کر دیتی تو شاید باقی کی زندگی بھی صرف استعمال ہوتی رہتی۔ میرا سہارا آج بھی میرے شوہر کی محبت تھی۔ وہ اس دنیا میں نہیں تھے، مگر ان کی دور اندیشی آج بھی میرے ساتھ کھڑی تھی۔ انہوں نے میرے لیے انشورنس کروائی، میرے نام گھر کیا، میری عزت محفوظ کر دی۔ وہ چلے گئے مگر جاتے جاتے مجھے کسی کا محتاج نہیں چھوڑا۔ میں ہر روز ان کے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج بھی جب میں ان کی تصویر دیکھتی ہوں تو دل سے ایک ہی بات نکلتی ہے، آپ اس دنیا سے چلے گئے مگر آج بھی میری حفاظت آپ کر رہے ہیں۔ بس ایک بات آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی، ہم دونوں نے اپنے بیٹے کو محبت دی، اچھی تربیت دی، حلال رزق کھلایا، ہر خوشی اس پر قربان کر دی، پھر بھی نہ جانے وہ کب ایسا بدل گیا، اپنی ماں کو زندہ ہوتے ہوئے بھی بھول گیا۔ شاید اس لیے کہتے ہیں کہ اچھے ماں باپ ہونا انسان کے اختیار میں ہوتا ہے، مگر اچھی اولاد ملنا صرف اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ ایک دن حسب معمول سلائی سینٹر میں بچیاں بیٹھی ہوئی تھیں، کوئی کپڑا کاٹ رہی، کوئی مشین پر سلائی کر رہی تھی، کسی کے ہاتھ میں سوئی، کسی کے ہاتھ میں دھاگا تھا۔ پورے گھر میں مشینوں کی ہلکی ہلکی آواز گونج رہی تھی۔ اسی دوران ایک عورت آئی جس کی بیٹی کئی مہینوں سے میرے پاس سلائی سیکھ رہی تھی۔ وہ اکثر آ جاتی تھی، کبھی چائے پیتی، کبھی تھوڑی دیر بیٹھ کر باتیں کر لیتی۔ اس دن بھی وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ باتوں باتوں میں میری زندگی کا ذکر نکل آیا۔ میں نے اسے شروع سے آخر تک ساری بات سنا دی۔ اس نے خاموشی سے سب کچھ سنا، کبھی حیران ہوئی، کبھی افسوس کیا، پھر آخر میں اس نے ایک لمبی سانس لی۔ مجھے لگتا ہے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ دوبارہ بولی، آخر وہ تمہارا بیٹا تھا، بچے غلطیاں کرتے ہیں، تمہیں مجبوری میں ہی صحیح ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا، آخر بچے تو بچے تھے، اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی بات سنی، پھر سکون سے جواب دیا۔ ایک بات بتاؤ، میں نے نرمی سے کہا، ماں باپ اولاد کے لیے
کیا نہیں کرتے؟ اپنی جوانی ان پر لگا دیتے ہیں، اپنی خواہشیں ختم کر دیتے ہیں، اپنی نیندیں قربان کر دیتے ہیں، اپنا سکون قربان کر دیتے ہیں، اپنی ساری جمع پونجی ان پر خرچ کر دیتے ہیں، اپنے لیے نئے کپڑے نہیں لیتے، عید آئے تو پہلے بچوں کے کپڑے خریدتے ہیں، سردی آئے تو پہلے بچوں کے گرم کپڑے لیتے ہیں، اپنی دوائی چھوڑ دیتے ہیں، بچوں کی فیس بھر دیتے ہیں، اپنی پسند کا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، بچوں کی پسند کا کھانا لے آتے ہیں، وہ بیمار ہوں تو پوری رات جاگتے رہتے ہیں، ان کے چہرے پر ہلکی سی اداسی آ جائے تو ماں باپ کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ میں نے دھیرے دھیرے کہا، وہ خاموشی سے میری بات سنتی رہی۔ میں نے پھر کہا، پھر جب وہی بچے بڑے ہو جائیں، ان کے ہاتھ میں نوکری آ جائے، ان کے پاس اختیار آ جائے، ان کے پاس پیسہ آ جائے، تو کیا انہیں یہ حق مل جاتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو ایک طرف کر دیں جیسے وہ کبھی ان کی زندگی کا حصہ ہی نہ تھے؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ عورت کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ لوگ ہمیشہ ماں باپ کو نصیحت کرتے ہیں، صبر کرو، برداشت کرو، اولاد ہے معاف کر دو، مگر کوئی اولاد کو یہ کیوں نہیں کہتا کہ ماں باپ کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، ان کے بڑھاپے کا سہارا بنو، ان کے دل نہ دکھاؤ؟ کیوں ہر امتحان صرف ماں باپ کے حصے میں ہی آتا ہے؟ میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اللہ صرف اولاد کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، اللہ ہر انسان کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کون کس کے ساتھ انصاف کر رہا ہے، کون کس کا دل توڑ رہا ہے، کون کس کا حق ادا کر رہا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہوتی ہے۔ میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، میں نے صرف اپنے اوپر مزید ظلم ہونے سے انکار کیا تھا۔ یہ دونوں باتیں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ وہ عورت اب بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے سے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید پہلی بار اس نے اس پہلو سے سوچا تھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، ایک اور بات سنو، میں اکیلی نہیں ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان صرف تب اکیلا ہوتا ہے جب اس کے پاس کوئی نہ ہو۔ میں تو ان کے ساتھ رہ کر بھی اکیلی تھی۔ کون سا میرا بیٹا میرے پاس بیٹھتا تھا، کون سا میری بہو میرے ساتھ دو باتیں کرتی تھی، کون سا کوئی میرا حال پوچھتا تھا۔ میں ایک ہی گھر میں رہ کر بھی تنہا تھی۔ آج کم از کم میری تنہائی میں سکون تو ہے۔ کوئی مجھے ذلیل نہیں کرتا، کوئی میری بے عزتی نہیں کرتا، کوئی میرے دل پر روز نئے زخم نہیں لگاتا۔ یہ بچیاں میرے پاس سلائی سیکھنے آتی ہیں، ان کی ہنسی میرے گھر میں رونق لے آتی ہے، ان کی دعائیں میرے دل کو خوش کر دیتی ہیں۔ یہ نوکرانی بھی میرے ساتھ ہنس بول لیتی ہے، کبھی 2 کپ چائے بنا لیتی ہے، کبھی میرا حال چال پوچھ لیتی ہے۔ زندگی کا سکون صرف رشتوں کے نام سے نہیں ملتا، رشتوں کے رویوں سے بھی ملتا ہے۔ آخر میں میری نظر دیوار پر لگی اپنے شوہر کی تصویر پر پڑی۔ میں چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے کہا، میرے ساتھ آج بھی میرے شوہر کی یادیں ہیں۔ انہوں نے زندگی بھر میرا ساتھ دیا، انہوں نے اپنے جانے کے بعد بھی مجھے سہارا دے دیا۔ میں انہی کی محبت کے سہارے اپنی باقی کی زندگی گزاروں گی۔ مجھے کسی سے کوئی شکوہ نہیں، مجھے صرف اتنا سکون ہے کہ میں نے اپنی عزت پر سمجھوتا نہیں کیا، میں نے کسی کا حق نہیں مارا، میں نے کسی سے نفرت نہیں کی، میں نے صرف اتنا کیا کہ اپنے دل کو بار بار ٹوٹنے سے بچایا۔ اور میرا یقین ہے کہ جو انسان اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اسے ایک دن ضرور سکون ملتا ہے، چاہے دنیا اس کے فیصلے کو سمجھے یا نہ سمجھے۔ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔